بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ویڈیو کو تھوڑا شارٹ کرتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں دل میرا قوم کر رہا ہے، پتہ نہیں اب اللہ خوشی نہیں دکھانے والا، تو سر درد بھی ہے میرا، تو اس لیے ویڈیو کو تھوڑا سا شارٹ کریں گے اور ساتھ میں جلدی بھی کروں گا۔ KSE 100 انڈیکس کی اگر بات کریں تو انڈیکس نے جو اپنا ہائی بنایا آج وہ 63,261 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 428 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کا اگر لو دیکھیں تو وہ 61,082 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 1751 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ اس کے بعد اگر انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ 62,448 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے تقریباً 385 پوائنٹ مائنس کے ساتھ کلوزنگ دی ہے۔ اوورال والیوم کی بات کریں تو 662 ملین کے والیوم آئی ٹریڈ ہوئے ہیں KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ کل کے مقابلے میں کم ہے۔ لو سے لے کے کلوزنگ تک بات کریں تو انڈیکس نے تقریباً 1366 پوائنٹ ریکور کر لیے ہیں، جو کہ ایک اچھا سائن ہے انڈیکس کے لیے۔ تو کل یہ بات ہم نے کی تھی کہ انڈیکس اگر 62,300 کو سسٹین کرتا ہے تو پھر ہمیں اوپر کا لیول دکھا سکتا ہے۔ تو آج انڈیکس نے دن ٹائم تو اس کو سسٹین نہیں کیا، لیکن اور اگر کلوزنگ دیکھیں تو کلوزنگ اس لیول سے اوپر ہے۔ آج انڈیکس رینج باؤنڈ تھا کیونکہ پچھلے 2-3 دن سے جیسی ہمارے انڈیکس کی کنڈیشن ہے، کوئی بھی بگ بائر یا کوئی انویسٹر جو ہے وہ اتنی تھوک پہ بائنگ نہیں کرے گا، پہلے وہ بھی دیکھے گا کہ انڈیکس کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس کے بعد ہی کوئی بائنگ سیلنگ آئے گی۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ 6 ادارے بائنگ پہ تھے، فبلیپی کو کل دیکھا تھا ہم نے، اور یہ بات کل کی تھی کہ انڈیکس کے حالات اتنے برے نہیں لگ رہے کہ بالکل پینک ہوا جائے اور مال دے دیا جائے۔ کل بھی ہم نے فبلیپی میں دیکھا تھا کہ 6 ادارے بائنگ پہ تھے۔ ابھی اس کے بعد دیکھتے ہیں جا کے فبلیپی میں آج کس نے کیا بائنگ سیلنگ کی۔ ویسے جو انڈیکس کی سچویشن تھی، اور جیسے انڈیکس نے 1700 پوائنٹ لوز کیے پھر ریکور کیے، تو لگ ایسا ہی رہا ہے کہ آج بھی کوئی بگ انویسٹر جو ہیں انہوں نے انٹری ماری ہے اور بہت ٹھیک ٹھاک بائنگ کی ہے، جس کی وجہ سے انڈیکس نے اتنے پوائنٹ ریکور کیے ہیں۔ اور 1700 پوائنٹ جب مائنس کیے تھے انڈیکس نے، ادھر بھی پینک کیا گیا، عوام کو اور مال چھڑوایا گیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ جب بھی پینک ہو کے کوئی چیز بیچتے ہیں، جب آپ سیلنگ کرتے ہیں تو کوئی بائی بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہوا میں چیزیں سیل کرتے ہیں، چاہے آپ کا انڈیکس 40,000 پہ چلا جائے یا 70,000 پہ چلا جائے، جب سیلنگ آتی ہے تو تب اس سیلنگ کو کوئی بائی بھی کر رہا ہوتا ہے، وہی رسک ٹیکر ہوتے ہیں اور وہی بعد میں جا کے پھر پیسہ کماتی ہیں۔ آج جس نے آپ سے 1700 پوائنٹ نیچے مال اٹھایا، 1700 پوائنٹ تو آج ہی اس کو بچ گئے سیدھے۔ گروپ میں بھی یہ بات چل رہی تھی ہمارے، میں نے پولنگ کروائی تھی آج گروپ میں کہ کس کس نے پینک ہو کے سیل کیا، نفع نقصان نہیں دیکھا اور سیل کر دیا، اور کس کس نے اپنے پاس ہولڈنگ رکھی ہوئی ہے کہ انڈیکس جدھر جاتا ہے جائے، ہم تو ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں۔ اور تیسرا آپشن تھا کہ میں سوچ رہا ہوں سیلنگ کرنے کی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گروپ میں نہ تو میں نے عوام کو پینک کروایا، مجھے جتنے بھی بندے پرسنل میں آ کے پوچھ رہے تھے کہ سٹاک کا کیا کرنا ہے، تو میں نے تو انہیں یہی کہا تھا کہ ہولڈ کریں۔ میری جو آپ کو سجیشن ہے وہ ہولڈ کرنے کی ہے، باقی آپ کی مرضی، آپ نے اگر سیلنگ کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو پولنگ میں اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 50 بندے تھے جنہوں نے بولا کہ ہم ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں، جدھر بھی انڈیکس جاتا ہے جائے، ہم سیل نہیں کر رہے اس کو۔ 2 بندے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نے نفع نقصان میں، یا 3-4 بندے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نے نفع یا نقصان میں سیل کر دیا، اور 1 یا 2 بندے ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ سیلنگ کر دی جائے۔ لیکن وہ دوپہر کی بات تھی، جب انڈیکس کی کلوزنگ ہوئی تو الحمدللہ انڈیکس نے بہت سے پوائنٹ گین کر لیے تھے، ریکوری بہت ساری شارٹ ٹرم ہو گئی تھی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اب ہمارے گروپ میں سے کوئی سیلنگ پہ آئے گا، اور وہ بھی پینک سیلنگ پہ۔ باقی پیڈ گروپ والوں نے تقریباً اپنے پیڈ گروپ میں کہا تھا، میں بھی جس پیڈ گروپ میں ہوں ایک کو جوائن کیا میں نے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ 80% تک آپ ریلیز کر دیں اور کیش ان ہینڈ کریں۔ لیکن ایک چیز آپ مائنڈ میں رکھیں کہ اگر آپ کے پاس فنڈامنٹل سٹرانگ سٹاک ہے تو وہ انڈیکس کا پریشر تو ضرور لیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انڈیکس پریشر لے اور وہ کھڑے رہے، انڈیکس کا پریشر تو الٹیمیٹ آئے گا ان پہ، لیکن جو فنڈامنٹل سٹرانگ سٹاک ہیں وہ پھر بہت جلدی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ ڈپ میں نہیں جاتے اور زیادہ آپ کو ذلیل نہیں کرتے۔ جیسے آج دیکھ لیں FCCL میں بھی پھر ریورسل بن گیا، اور BGL کو میں داد دوں گا کہ جب انڈیکس اتنی پینک سیلنگ کر رہا تھا تب بھی وہ کھڑا تھا، اور آج پھر اس نے ریکوری بنا لی۔ تو جیسے گروپس والے کہتے ہیں کہ آپ سیلنگ کر دیں، میں نے پیچھے TRG نکالا تھا بہت نیچے جا کے، تقریباً 88 کا لیا ہوا تھا اور 77 پہ گیا، 78 پہ نکال دیا تھا اس کو، اور اس کی جو اماؤنٹ تھی میں نے ڈال لی تھی شیل میں،
ٹھیک ہے شیل مجھے وہ پیسے ریکور کر کے دے گیا تھا جتنے میں نے ٹی آر جی میں لوز کیے تھے، لیکن اگر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب میرے وہ پیسے میری وہ اماؤنٹ ریکور ہوئی تھی اتنی دیر میں ٹی آر جی بھی ادھر ہی آ کے کھڑا ہو گیا تھا جدھر میں نے وہ پیسے لوز کیے تھے. اگر میں اس کو نہ بیچتا لوزنگ پہ اور شیل میں کنورٹ نہ کرتا تب بھی مجھے اتنے ہی پیسے بچنے تھے جتنے میں نے کنورٹ کر کے شیل میں سے بچا لیے. جب میں نے شیل سے وہ پیسے ریکور کیے 88 پہ میں نے لیا تھا ٹی آر جی کو اور 78 پہ بیچا تھا. جب میرے پیسے ریکور ہوئے اتنی دیر میں ٹی آر جی پھر آ کے ادھر ہی کھڑا تھا 90 پہ. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی شفٹنگ کرنے سے کوئی ایسا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، بلکہ آپ کو ڈبل رسک اٹھانا پڑتا ہے. ایک تو میں نے پہلے ٹی آر جی میں سے لاس بک کیا، اس کے بعد میں نے شیل میں آ کے انویسٹ تو کر دیا. اب یہ شورٹی نہیں ہوتی کہ واقعی شیل اوپر جائے گا بھی کہ نہیں جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک سیکٹر سے شفٹ کیا اور دوسرے سیکٹر میں آئے اور وہی سیکٹر نیچے چلا جائے یا وہی سٹاک نیچے چلا جائے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو ایسے شفٹنگ میں کبھی کبھی آپ کو ڈبل لاس بھی برداشت کرنا پڑ سکتا ہے. تو میری سجیشن تو ہولڈ کرنے کی تھی سب کو، اور ہم نے ہولڈ بھی کیا، اور اب لگ رہا ہے انڈیکس انشاءاللہ ریکوری بنا لے گا. پاسٹر پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں ہیں تو ہپکو نے سب سے زیادہ پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیا ہے 46 پوائنٹ، ماری 43، پی پی ایل 35، کے ای ایل 33، ایفرٹ 17، آئی این آئی ایل 10 پوائنٹ، پیکجز 9، کیپکو 8، ایف اے بی ایل 8، یو بی ایل 7 پوائنٹ. مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں اینگرو نے 55، او جی ڈی سی 53، پی ایس سی ایل 41، ایم ای بی ایل 35، پی ایس او 34، بی اے ایچ ایل 25، پی ٹی سی 18، ایف ایف سی 18 پوائنٹ. سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو پاور میں موو کی کچھ وجہ وہ ہماری فائنانس منسٹر کا بیان ہے جو انہوں نے بولا ہے کہ پاور کمپنیوں کو کچھ ادائیگی کر رہی ہیں، وہ میرے خیال سے 2 بلین کی ہے. ریفائنری سیکٹر کے پاس بھی ایک نیوز تھی جس کی وجہ سے پہلے صبح کے ٹائم تو ریفائنری میں پریشر تھا، لیکن پھر اینڈ آف ٹائم ریفائنری نے ریکوری بنائی. تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ریفائنری کے پاس نیوز تھی ایک. اس کے بعد کچھ سیونگ سرٹیفکیٹ کی نیوز چل رہی تھی. آج دیکھا میں نے ایئر وائی پہ کہ سیونگ سرٹیفکیٹ جو ہیں ان کی جو شرح سود ہے، جو آپ منافع کہہ لیں، انٹرسٹ کہہ لیں یا شرح سود کہہ لیں، اس میں کمی کی گئی ہے. پہلے میرے خیال سے 18% تھی، ابھی 16% کر دی گئی ہے. تو وہ بھی ایک دیکھا جائے تو اچھی نیوز ہو سکتی ہے پی ایس ایکس کے لیے، کیونکہ عوام اگر اپنا پیسہ ان سرٹیفکیٹ سے نکالتی ہے، کیونکہ آلریڈی ادھر تو پروفٹ کم ہو گیا، مارجن کم ملنا ہے، تو ادھر سے نکال کے اگر ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتی ہے یا پی ایس ایکس میں لے کے آتی ہے تو وہ بھی میرے خیال سے انڈیکس کے لیے ایک اچھا جو ہے موو ثابت ہو سکتی ہے. فیبلیپی میں دیکھیں تو بینکس آج پھر بائنگ پہ ہے، 0.21 ملین کی انہوں نے بائنگ کی. بروکر کی بائنگ ہے 0.37 ملین کی، کمپنیز کی بائنگ ہے 0.37 ملین کی. فارن کارپوریٹس کل بائنگ پہ تھے، آج سیلنگ پہ ہیں. آج انہوں نے سیلنگ کی 3.26 ملین کی، کل انہوں نے بائی کیا، آج اچھا موقع ملا انہوں نے پروفٹ ٹیکنگ کر لی. اس کے بعد انڈیویجولز نے بائنگ کی 0.27 ملین کی، انشورنس کمپنیز نے بائنگ کی 6.21 ملین کی. میوچل فنڈ آج پھر سیلنگ پہ 4.58 ملین کی سیلنگ. ایم بی ایف سی کی آج بائنگ تھوڑی سی. ادر آرگنائزیشن کل بائنگ پہ تھی، آج سیلنگ کی انہوں نے تھوڑی سی 0.18 ملین کی. اوورسیز پاکستانی نے آج بائنگ کی $500 ملین کی. تو کل زیادہ تر وہی ادارے بائنگ پہ ہیں جو کل بائنگ پہ تھے. بس فارن کارپوریٹس کل بائنگ پہ تھے، آج سیلنگ پہ ہے، اور میوچل فنڈ کل بھی سیلنگ پہ تھا اور آج بھی سیلنگ پہ ہے. باقی دیکھیں تو سب سے بڑا جو آج بائر ہے آپ کا وہ انشورنس کمپنیز ہے. اوور آل دیکھیں تو 7 ادارے آپ کے بائنگ پہ ہیں اور سیلنگ پہ صرف 2 ہیں. نیکسٹ اگر سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس جو پہلی ریزسٹنس ہے وہ 63,400 پہ ہے، دوسری 64,500 پہ اور اس کے بعد 66,200 پہ. سپورٹ کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس نیچے جو سپورٹ ہے وہ 61,700 پہ ہے، اس کے بعد 60,600 پہ اور اس کے بعد تقریباً 59,000 پہ. ہمارے پاس جو لیول ہے کل کا سٹاپ لاس لیول ہے وہ تقریباً 62,000 کا ہے، کیونکہ انڈیکس کی کلوزنگ آج 62,450 پہ ہے، تو تقریباً 400 پوائنٹ آپ نیچے رکھ لیں اس کا سٹاپ لاس 62,000 پہ. اور اگر انڈیکس ہمارا سسٹین کر جاتا ہے اور 62,700 کو ٹچ کرتا ہے تو پھر ہم اوپر کی موو دے سکتے ہیں. انڈیکس ٹچ کر سکتا ہے 63,700 کو اور 64,300 64,500 کو. تو آج کی سچویشن کو، آج کے سینیریو کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ہمارا انڈیکس جو ہے وہ شارٹ ٹرم ریکوری کر سکتا ہے. اور کیونکہ کل بھی اس میں 6 بائر تھے، آج 7 بائر ہیں اس میں فیبلیپی میں، اور اس کے بعد جو ہمارا انڈیکس ہے وہ اوور سولڈ بھی ہے، وہ اسی لیے اس میں بائنگ بھی آ رہی ہے. تو امید ہے انڈیکس ہمارا ریکور کر جائے گا
باقی بہت سے سٹاک اوور سولڈ ہیں. میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ میں ابھی وہ بائی کال شیئر کر سکوں. وہ پھر انشاءاللہ گروپ پہ لگا دوں گا یا کل پری اوپن مارکیٹ میں لگا دوں گا، کیونکہ بہت سے سٹاک جو ہیں اوور سولڈ پہ ہیں، وہ انشاءاللہ پھر میں گروپ میں لگا دوں گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.